عراق کا صدر صدام حسین کبھی بھی امریکہ کی پکڑ میں نہیں آتے اگر ان کو مسکوف نامی یہ ڈش پسند نہیں ہوتا۔ تقریباً 32 ہفتے تک امریکہ کی فوج صدام حسین کو ڈھونڈنے نکل پڑے، لیکن صدام حسین کو نہیں ڈھونڈ پائے اور عراقی پریزیڈنٹ صدام حسین کی کوئی خبر نہ ملی۔ اور فرینڈز، اس مشن پر نہ صرف امریکن ملٹری کام کر رہی تھی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ یو ایس اسپیشل فورسز اور CIA، انٹیلیجنس ایجنسی اور نیشنل سیکورٹی ایجنسیز بھی کام کرتے تھے، اور اس مشن میں FBI کا بھی بہت بڑا رول تھا۔ اور فرینڈز، ہزاروں کی تعداد میں اس اداروں کے لوگ صرف ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہے تھے جس کا نام تھا عراقی فارمر پریزیڈنٹ صدام حسین۔ اب فرینڈ، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا امریکہ کا صدام حسین سے کیا خطرہ تھا اور صدام حسین کو 6 فٹ نیچے زمین سے کیسے نکالا گیا؟ مطلب کہ صدام حسین 6 فٹ نیچے زمین میں کیسے پکڑے گئے؟ آرٹس انفو چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ میں ہوئے 9/11 اٹیکس کے بعد، جب القاعدہ نے نیو یارک اور واشنگٹن DC پر حملے کیے۔ اس کو لے کر امریکہ کا غصہ پوری دنیا کو پتہ چلا اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج بش نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ کہا کہ جس نے بھی ٹیررزم کو سپورٹ کیا اس کو ٹارگٹ بنایا جائے گا۔ صدام حسین جو کہ اس ٹائم ایران کا صدر تھے، وہ ڈائریکٹلی 9/11 میں ملوث نہیں تھے، لیکن فرینڈز، امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ صدام حسین مختلف ٹیررزم گروپس کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتا ہے، لیکن امریکہ کو اس طرح ڈائریکٹلی عراق پر حملہ کرنا کے لیے یہ الزام کافی نہیں تھا، اور امریکہ چاہتا تھا کہ عراق میں صدام حسین کا ہولڈ ختم ہو جائے۔ عراقی صدر صدام حسین جو کہ اپنے ملک میں مختلف طریقوں سے حکومت کر رہے تھے، عراق کے صدر صدام حسین کی حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ نے پہلا قدم اٹھایا۔ اب جس کے لیے امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ صدام حسین عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن چھپا رہے ہیں، یعنی کہ فرینڈز نیوکلیئر ویپن۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے اس الزام سے۔ مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کیا امریکہ نے۔ اس کام میں امریکہ کا ساتھ دیا آسٹریلیا، UK اور پولینڈ کی ملٹری نے، جو لڑتے لڑتے بغداد تک پہنچ گئے۔ فرینڈز، اب حملے کے پہلے دن ہی عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین روپوش ہو گئے، اور فرینڈز، جب امریکن آرمی بغداد پہنچ گئے تو انہیں وہاں صدام حسین کا کوئی پتہ بھی نہیں ملا، اور امریکن آرمی نے بغداد اور عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کا 24 سالہ تخت پلٹ دیا، اور موجود یہ بڑا اسٹیچو جو کہ صدام حسین کا تھا، امریکن آرمی نے اپنا جیت منانے کے لیے اس اسٹیچو کو بھی گرا لیا۔ اب فرینڈز، صدام حسین کا اسٹیچو تو گرا دیا تھا، لیکن اصلی صدام حسین کو گرانا اتنا آسان نہیں تھا، اور اب صدام حسین کے ٹاپ آفیسرز کو ڈھونڈنا امریکن ملٹری کی اولین ترجیح تھی۔ امریکن ملٹری کی ایک سولجر کو تقریباً پوری ہی تیاری کے ساتھ اتارا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ صدام حسین اور ان کے 51 آفیسرز کو کہیں بھی دیکھا تو ان کو زندہ یا مردہ پکڑنا آپ لوگوں کی اولین ترجیح ہے۔ یہ لسٹ دے دیا فرینڈز اس لوگوں کو، اور اس لوگوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے تاش کے پتوں پر ان لوگوں کا تصویر پرنٹ کر دیا تاکہ وہ کھیلتے کھیلتے اس لوگوں کی چہرے پہچانے اور وہ کہیں اس سے بھول نہ جائے، جس میں نمبر 1 پر تھا صدام حسین، اور امریکن سولجرز بھی یہ تاش کھیلتے تھے جس میں تقریباً 51 آفیسرز کا پکچر اس پتوں پر لگایا۔ اور فرینڈز، امریکن ملٹری نے تقریباً عراق کا چپا چپا چان مارا، لیکن ان کو کہیں بھی عراق کا صدر صدام حسین کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب فرینڈز، اس کو معلوم تھا کہ صدام حسین ہے تو عراق میں، لیکن آخر کہاں؟ ابھی فرینڈ، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن صدام حسین اور اس کے 2 بیٹوں کا کبھی بھی خبر نہیں ملا۔ اب فرینڈز، انٹرسٹنگ بات یہ ہی کہ امریکہ نے اناؤنس کیا کہ جس بندے نے بھی صدام حسین کا اتا پتہ دے دیا تو اس کو تقریباً $25 ملین روپیہ ملے گا، مطلب ٹوٹل کر کے 50 آتا ہے، کیونکہ 15 اس کے بیٹوں کا اور 25 صدام حسین پر، جس کی وجہ سے یہ سٹوری
اور بھی ڈیفیکلٹ ہو گئی، کیونکہ ہر بندے نے یہ چاہا کہ میں صدام حسین کا پتہ دے دوں تاکہ مجھے بھی یہ مل جائے، تو لوگوں نے غلط پتے دے کر اس سٹوری کو اور بھی ڈیفیکلٹ کر دیا، جس میں موجود ایک غدار آیا اور انہوں نے کہا کہ صدام حسین کے دونوں بیٹے میرے گھر میں ہیں، جو پیسوں کے لالچ میں انہوں نے یہ بات کی۔ اب فرینڈز، ویسے تو ان بندے پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا، لیکن جب امریکن ملٹری سولجرز آئے اور انہوں نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، صدام حسین کے دونوں بیٹے ادھر موجود تھے لیکن باہر آنے کو راضی نہیں تھے، جس کی وجہ سے امریکن سولجر نے فائرنگ کی اور دونوں بیٹے اندر شہید ہو گئے۔ اور جب امریکن ملٹری اندر گئی تو ان کو صدام حسین کے دونوں بیٹوں کے ڈیڈ باڈیز ملی۔ اب اس کے دونوں بیٹے تو صحیح ہے، وہ ہلاک ہو گئے، لیکن اب صدام حسین از ریمیننگ۔ لیکن اس کے بعد بھی امریکن آرمی نے اپنا ہار تسلیم نہیں کیا اور اپنی کوششیں جاری رکھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا تھا۔ اور فرینڈز، بہت دیر تک کہیں سے بھی انفارمیشن نہیں ملی۔ فرینڈز، اب 4 مہینے گزر گئے اور امریکن ملٹری کو یہ معلوم ہو گیا کہ شاید صدام حسین بھی کسی نہ کسی حملے میں مر گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکن ملٹری کی کوششیں بھی کم ہوئی۔ صدام حسین کا زندہ ہونے کا اشارہ کوئی رپورٹ نہیں دے رہی تھی، لیکن اس دوران آڈیو ٹیپ نے پورا پلان ہی بدل دیا۔ یہ ویڈیو ٹیپ تھا صدام حسین کی، جس نے اپنے دونوں بیٹوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا تھا۔ اس آڈیو ٹیپ نے امریکہ کے ملٹری کو ایک بہت زوردار جھٹکا دیا، جس میں انہوں نے سوچا کہ نہیں، صدام حسین ابھی بھی زندہ ہے، اور اس کے بعد یہ آپریشن اور بھی زیادہ تیز ہو گیا۔ اور فرینڈز، اس انٹرویو کے بعد تقریباً 25 ملین کو بڑھا کر 30 ملین کر دیے کہ جنہوں نے انفارمیشن دی اباؤٹ صدام حسین، تو امریکہ کی طرف سے اس کو $30 ملین ملے گے۔ اب پیسوں کی لالچ میں آ کر عراق کی عوام نے الٹی سیدھی انفارمیشن دینی شروع کی اور یہ بھی بتایا کہ جس کی انفارمیشن کی وجہ سے صدام حسین پکڑا گیا تو اس کو 25 یا 30 ملین ڈالر انعام ہوگا۔ پتوں پر پرنٹ ہر بندہ پکڑا گیا تھا، خالص کچھ بندوں کی، جس میں صدام حسین بھی شامل تھے۔ اب فرینڈز، کہانی شروع ہوتی ہے یہاں۔ اسی دوران ایک ڈیفنس انٹیلیجنس نے، جس کا نام تھا ایرک میڈوکس، انہوں نے کچھ الگ سوچا، اور اس بندے نے یہ سوچا کہ جس بندوں کو تقریباً اس 51 بندوں میں شمار کی تھی، وہ صدام حسین کے گورنمنٹ کے بہت قریب تھے۔ فرینڈز، اس کی پاور صدام حسین سے تھی، نہ کہ صدام حسین کا اس سے۔ اور اب اگر صدام حسین کو جس بندے کا سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ ہے ان کے باڈی گارڈ۔ صدام حسین کے باڈی گارڈ تقریباً 30 کیٹیگری میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک جو صدام حسین کے قرارگاہ یا اس کا گھر کی حفاظت کرتے، اور دوسرے جو پہلے سے جا کر اس جگہ کا جانچ پڑتال کرتے، اور تیسرے جو صدام حسین کے آس پاس ہوتے تھے۔ اور اسی دوران صدام حسین کو سب سے زیادہ اپنی نزدیکی باڈی گارڈ کی ضرورت تھی۔ فرینڈز، اب صدام حسین کے اس باڈی گارڈز کو گھیرنے کے لیے میڈوکس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ٹکرٹ جانا ہے، اور وہاں پر عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین کے ایک قریبی باڈی گارڈ کے بیٹے محمد ابراہیم سے تفتیش کی۔ اس کے بعد اس بندے کا ملاقات عراقی پریزیڈنٹ صدام حسین کے ایک مزدور سے پڑ گئی، جو ایک پرانا نوکر تھا۔ اس سے بہت خاص تو نہیں ملا، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ صدام حسین کو مسکوفی نامی یہ ڈش بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے بعد میڈوک کو یہ بات یاد آیا کہ صدام حسین کے باڈی گارڈ ابراہیم کے بیٹے نے یہ بتایا کہ صدام حسین کے باپ کو فشنگ کرنا بہت پسند تھا، اور اس کا ایک اپنا فشنگ ایریا بھی ہے جو سمیرا نامی شہر میں پریزنٹ ہے۔ ایرن میڈوکس جب اس فشنگ کی ایریا میں پہنچ گیا، وہاں تو محمد ابراہیم نہیں، لیکن یہ 2 مچھوارے ضرور تھے۔ اب اس مچھواروں کا ڈائریکٹلی عراق کے صدر صدام حسین سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان میں ایک بندہ گوریلا فائٹر کا کزن نکلا۔ یہ وہ فوجی تھے کہ جب امریکہ نے صدام حسین کا تخت الٹ دیا تو صدام حسین نے بھی امریکہ ملٹری کے خلاف گوریلا وار شروع کر دیا، اور ایسے بھی مانا جاتا تھا کہ یہ گوریلا فائٹر ابراہیم محمد ابراہیم کے اشارے پر چلتے تھے۔ محمد ابراہیم جو صدام حسین سے سب سے کلوز باڈی گارڈ تھا۔ مچیرے نے اپنے ایک انکل کا ذکر کیا جس کا گھر بغداد میں ہے۔
میڈوکس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ بغداد میں اس گھر کو گھیرا، اس امید میں کہ شاید صدام حسین ادھر پریزنٹ ہوگا، اور ایک حیرت انگیز طور پر محمد ابراہیم اس گھر میں موجود تھا۔ ابراہیم عمر صدام حسین کا ایک پرسنل باڈی گارڈ تھا، اور ابراہیم اکثر مسکوف نامی یہ ڈش بنا کر صدام حسین کو بیچتا تھا۔ فی الحال تو وہ امریکہ کے خلاف گوریلا وار کو لیڈ کر رہا تھا، اور صرف ابراہیم ہی تھا جس کو صدام حسین کی اصل لوکیشن کا پتہ تھا۔ ہی نو اباؤٹ صدام حسین از ویئر۔ اور فرینڈز، اریسٹ ہونے کے بعد وہ کچھ بھی بتانے کو راضی نہیں تھا، اور ابراہیم کو یہ آفر دیا کہ آپ کو یو ایس میں سٹیزن اور کافی سارا دے دیا جائے گا اگر آپ نے ہمیں بتا دیا کہ صدام حسین کہاں موجود ہے۔ ابراہیم نے بتایا کہ صدام حسین کا دور نامی اس جگہ میں چھپا ہوا ہے۔ جب امریکن ملٹری نے اس جگہ کو سرچ کرنا شروع کیا تو ادھر صرف 2 فارم ہاؤس تھے۔ امریکن ملٹری جب وہاں پہنچی تو وہ دونوں فارم ہاؤس بالکل خالی تھے، لیکن اس کی نظر زمین پر پڑی جو کہ ایک رسی تھی، اور رسی سیدھا گھر سے آ کر ایک اسپائڈر ہول کے اندر جا رہی تھی جو کہ ایک اسٹائروفوم سے بند کی گئی تھی۔ جب اس سوراخ کو کھولا گیا تو اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد امریکن ملٹری نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور اندر گرنیڈ ڈالنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جیسے ہی امریکن ملٹری گرنیڈ ڈال رہے تھے تو وہاں سے ایک بندہ نکل آیا۔ یہ لمبے داڑھی والا ایک بندہ تھا جس نے کہا کہ میرا نام صدام حسین اور میں عراق کا فارمر پریزیڈنٹ ہوں۔ امریکن آرمی صدام حسین کو زندہ پکڑنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور تقریباً 32 ہفتوں کے لگاتار کوششوں کے بعد آخر میڈوکس کے اس فیصلے نے رنگ لائی۔ اور بعد میں جب اس سٹوری کو دیکھا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ اگر صدام حسین کو یہ مسکوف نامی ڈش پسند نہ ہوتا تو اس کو صدام حسین کو گھیرنا بہت مشکل پڑ جاتا۔ اور بعد میں یہ بات بولی گئی کہ جس الزام میں صدام حسین پر حملہ کیا کہ وہ ماس آف ڈسٹرکشن چھپائے بیٹھے ہیں، وہ ادھر نہیں ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ تصدیق کی کہ وہاں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو فرینڈز، یہ تھی سٹوری اباؤٹ انفارمیشن اباؤٹ عراقی صدر صدام حسین۔ تو فرینڈز پلیز، اگر آپ اس ویڈیو پہ نئے ہو یا آپ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ تو فرینڈز، اسی طرح ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔